نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يغفر لكم ذنوبكم وقال تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا قيل من يا أبا يا رسول الله فقال من أطاعني كان معي في الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا پیارے بزرگوں اور بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کے سننے والی مائیں اور بہنیں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا قلبی، روحانی اور دینی تعلق ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں کو ایمان والے دل سے چاہتے ہیں۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو پوری امت مسلمہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور لوگوں کے اندر ایک ایمانی جوش اور ایمانی حرارت ابھرنے لگتی ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کے اندر ولادت فرمائی تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو اس معنی تر یہ مہینہ ایمان والوں کے یہاں بڑا محترم سمجھا جاتا ہے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ تو ہمارے ایمان کا ایک پارٹ، ایک جوز، اس کے بغیر آدمی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ سے محبت ہو، اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک شاگرد ہوتا ہے، اس کو اپنے استاد کے ساتھ لگاؤ، محبت، تعلق ہوتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک استاد کے دو شاگرد ہوں اور وہ دونوں یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے استاد سے بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، اور ایک شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی ہر بات مانتا ہے، ہر بات مانتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے استاد کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اپنے استاد کی بات مانتا نہیں، ہاں تعریفیں بہت کرتا ہے
کہ میرا استاد تو ایسے 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 تعریفیں بہت کرتا ہے، لیکن عمل جب اس کے استاد اس کو نصیحت کرتے ہیں یا کوئی وصیت کرتے ہیں یا کوئی صحیح گائیڈ لائن کرتے ہیں تو مانتا ہے. اور یہ ایگزامپل آپ سمجھ نہیں آتا تو آپ سمجھیے کہ ایک باپ، اس باپ کے دو بیٹے، باپ نے دونوں بیٹوں کی بہت اچھی تربیت کر کے بہت اچھے سے ان کو ویکسن کیا ہے. اس میں سے ایک لڑکا اپنے باپ کے بہت گن گاتا ہے، جہاں گاؤں میں مجلس لگے بیٹھے بس میرا باپ میرے لیے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. اور جہاں باپ کچھ کہتا ہے کہ بیٹا ایسا کرو تو باپ کی بات ماننے کے لیے تیار. اور ایک لڑکا وہ ہے جو سائلنٹ موڈ، اپنے باپ کی اتنی تعریف نہیں کرتا اپنے منہ سے، لیکن عمل اپنے باپ کی بات پر پورا کرتا ہے، جو باپ کہتا ہے فوراً کرتا ہے. اب آپ بتاؤ کہ دونوں میں صحیح بیٹا کون ہے، دونوں میں صحیح شاگرد کون ہے؟ اصل تو وہی ہے جو اطاعت کرے. محبت فقط الفاظ کا نام نہیں ہے. محبت آدمی صرف زبان سے بول لے، چند جملے میٹھے میٹھے لوگوں کے سامنے کہہ لے، اس کو نہیں کہتے. محبت وتھ اطاعت، پیروی ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے. جس کو میں نے مثال سے سمجھایا کہ استاد کے گن گا لینے سے کیا ہوگا. بس دور نہ جاتے ہوئے میں اپنی بات آپ کو سمجھا دوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں کچھ امتی حضور کے گن گانے چاہیے، نعتیں پڑھتے ہیں آپ کی شان میں پڑھنی چاہیے، لیکن فقط وہاں تک محدود نہیں. نبی کی سیرت اصل اپناؤ. یہ تو سیرت کو ایکسپٹ کرنے کا مہینہ ہے. نبی کا لائف چیپٹر پڑھو. اور اللہ نے اپنے نبی کے پاس ایسی لائف گزروائی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو اس کے لیے اس میں جو ہے ایگزامپل موجود ہے، اس میں نیسر موجود ہے. وہ اپنے نبی کا فالو کسی طرح کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے بے پڑھا لکھا ہو، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ کسی قوم کا ذمہ دار ہو چاہے وہ ماتحت ہو. اللہ نے اپنے نبی کی لائف اتنی سنہری بنائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے نبی کا فالو کرنا چاہتا ہو، کسی اینگل سے کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے اس میں گائیڈ لائن موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیلڈ تعلیم سے خالی ہے، اس میں نبی نے کوئی گائیڈ لائن نہیں کی ہے. کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھاؤ، سماجی لائن کا، معاشرتی لائن کا، معاملاتی لائن کا، اکونومی لائن کا، کسی بھی لائن کا آپ کوئی بھی میٹر اٹھا کے دیکھو تو نبی کی خوبصورت تعلیمات موجود ہے. ربیع الاول کا مہینہ یہ تقاضا کرتا ہے ایمان والوں سے کہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں تک نہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں نبی کی پیروی کیے بغیر چھٹکارا نہیں. نبی کی پیروی کرنے سے اللہ تمہیں دو انعام دے گا. ایک تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور دوسرا انعام دے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. تیسرا پارہ 12واں رکوع، اس میں اللہ نے اپنے نبی کی اس بات کو ذکر کیا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ پاک
کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں. برتھ ڈے منا لینا کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی تھوڑی سیلیبریٹ کر لے, ڈیکوریٹ ہو گیا. ہم تان تشکیل نہیں کرتے, امت میں ہم جھگڑا پھیلانا نہیں چاہتے, لیکن صحیح گائیڈ لائن کرنا از مائی ریسپانسبلٹی. ہماری ذمہ داری میں ہے, علماء کی ذمہ داری میں ہے کہ امت کی صحیح گائیڈ لائن کریں. اگر علماء صحیح تعلیم نہیں دیتے قیامت میں وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے بھائیوں, اصل سیلیبریٹی ربیع الاول کی یہ ہے کہ آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنی طاقت کے مطابق ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ اصل ربیع الاول کی سیلیبریٹی ہے. ڈیکوریٹ کر دینا تو بہت آسان ہے, کیا مشکل ہے اس میں؟ اصل تو یہ ہے کہ آدمی حضور کی سنتوں کو معلوم کرے کہ بھائی جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن کیا سنت ہے معلوم کرے. لیڈیز جینٹس دونوں. شریعت نے صرف کئی جینٹس کو ہی مکلف نہیں بنایا, لیڈیز بھی شریعہ احکام کی مکلف ہے. ان کو بھی اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. ان کو بھی اپنی لائف کو, اسلامک لائف اور اپنا جو ہے لائف چیپٹر حضور علیہ السلام کی لائف چیپٹر کے ساتھ اور صحابیت کے ساتھ ملانا پڑے گا. تو جمعہ کے دن کی کیا سنتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, مسواک کرے, جلدی سے جو ہے آنے کی کوشش کرے, سورۃ الکہف کی تلاوت کرے, درود شریف پڑھے. یہ جمعہ کے تقاضے ہیں. میرے بھائیوں, ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے تو غور سے سنو, آپ کو ثواب تو اللہ دے گا ہی دے گا اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا, لیکن فزیکلی بھی آپ کو فائدہ ہے. جی ہاں, ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں 500 روپیہ فیس لے کر سجیشن دیتا ہے, اور اس کا وہ سجیشن کیا ہوتا ہے جو آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1450 سال پہلے کہا تھا کہ ایسا کرو. اب وہ ڈاکٹر اپنی پڑھائی کی بنا پر اور اپنی جو ہے اس کے ریسرچ کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو. سائنس تو آج پیدا ہوئی ہے, میڈیکل لائن آج پروگریس کر رہی ہے, لیکن نبی جی تو ہم کو کب سے پہلے گائیڈ لائن کر رہے ہیں. تو فزیکلی فائدہ بھی ہے نبی کی سنتوں کو اپنانے میں. مثلا انگلیوں کا چاٹنا, فور ایگزامپل, کھانے کے بعد انگلی چاٹنا. یہ انگلی چاٹنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن اس میں فزیکلی فائدہ بھی ہوتا ہے. آدمی کے پلازما اور ہاضمہ جو ہوتا ہے اس کو مدد ملتی ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں, اللہ والے, بہت بڑے بزرگ ہیں, حیات. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب سر کا مسح کرتا ہے, سر کا مسح, تو ہم سر کا مسح یوں کرتے ہیں, اس میں یوں کرتے ہیں, برابر غور سے دیکھنا میرا, ہم یوں کرتے ہیں, یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ یوں, یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ گردن کا مسح کرنے سے آدمی پاگل پنے سے محفوظ رہتا ہے. بتاؤ, یہ سنت ہے گردن کا یہ مسح کرنا. ایسے چوتھائی سر کا صرف فرض ہے, باقی پورے سر کا سنت ہے, اور یوں گردن کا بھی مسح کرنا یہ سنت ہے. تو اس سنت پر عمل کا فائدہ حضرت بتا رہے ہیں. کیا آدمی پاگل پنے سے محفوظ رہتا ہے. آج ہر 5 آدمی میں ایک آدمی ڈپریشن کا شکار ہے. ہر 5 آدمی میں ایک آدمی ایسا ملے گا جو ڈپریشن میں ہے. تو ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے سنتوں سے فائدہ اٹھاؤ. ہمارے نبی تو کب سے کہہ رہے تھے کہ بھائی پیدل چلا کرو. آج سائنس کہتی ہے کہ بھائی کھاؤ اور کھا کر کے ذرا 20 منٹ تھوڑے چلو گے تو آپ کو جو ریلیکس ہو جاؤ گے. تو یہ تو نبی نے پہلے سے کہہ دیا تھا.
میں سائنس کا انکار نہیں کرتا، فائدے کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی کی تعلیم کتنی سنہری ہے۔ یہ میری آپ کی بھول ہے کہ ہم ہمارے نبی کی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ڈاکٹری لائن اور جتنی سائنسی لائن کو ہم جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں اس انسانوں کی کامیابی کے لیے وہ فارمولے اور وہ نظام حیات کہ اگر ایک مرتبہ آدمی ایمان والا نہ بھی ہو اور وداؤٹ ایمان وہ صرف سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے نبی کے فارمولے کو اپنائے گا تو انشاءاللہ اس کو سکون بھری زندگی نصیب ہوگی۔ ایمان اپنی جگہ پر ہے، صرف سکون والی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بندہ یہ چاہے یا کوئی بندی یہ چاہے کہ اسے دنیا میں ایک سکون والی زندگی ملے، تو آؤ محمد عربی کے لائف چیپٹر کا مطالعہ کر۔ عورتیں ان کی وائف کا جو مطالعہ کریں کہ ان کی گھر والیاں، ان کی بیٹیاں کس طرح سے معاشرت میں ان کے ساتھ رہتی تھی، سلوک کرتی تھی، تو انشاءاللہ ہم کو فائدہ ملے گا۔ میرے بھائی، محبت کے دو بول لینا، گنگا لینا اور ربیع الاول کے دن تھوڑی بہت سیلیبریٹی کر لینا، کیک کھا لینا، شربت پلا دینا، یہ سب محبت کے تقاضے نہیں ہے۔ محبت کا جو بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو سیرت پر لانے کی کوشش کرے، سوچے کہ میرے نبی کی سیرت سے میری لائف کتنی دور ہے، وہ سوچے۔ صرف داڑھی ٹوپی پہن لینا سیرت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہر اینگل سے اللہ نے آئیڈیل بنائی ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی 19ویں رکوع میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین آئیڈیل بنا کے رکھا ہے اور قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ چاہے دنیا کتنی پروگریس کرے، چاہے دنیا کتنی ترقی کرتی چلی جائے، لیکن اگر اس کو صحیح معنی کے اندر کامیابی لینی ہے تو اسے نبی کے آئینے میں اپنی ذات کو دیکھنا پڑے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہر ایمان والے کو ہوتی ہے، اس کے بغیر تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں۔ لیکن محبت صرف زبانی نہیں، محبت پریکٹیکلی ہونی چاہیے، پریکٹیکلی لائف میں ہونی چاہیے کہ واقعی نبی نے کہا کہ یہ سنت، تو میں یہ سنت کو اپناؤں گا، اس سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دوں گا۔ اور سب سے بڑی سنت نبی کی، میرے نوجوان بھائی بھی سنیں، میری بہنی بھی سنیں اور سب سنیں، نبی کی سب سے پیاری سنت کہ نبی نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں، کبھی کسی کو نہیں ستایا۔ اپنی پوری زندگی میں آپ ایک ایسا نمونہ لا کے مجھے دکھاؤ کہ نبی نے کسی کو ستایا، پریشان کیا، میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا۔ تم تو کیا دشمنان اسلام اس کا ایک نمونہ پیش نہیں کر سکتے کہ نبی نے کسی کو بھیجا ستایا۔ یہ نبی کی محبوب سنت ہے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ آج میں سوچوں کہ میں نبی کا غلام کہلاتا ہوں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں،
کیا میرا پڑوسی میری تکلیف سے سکتی میں ہے؟ کیا میرا محلے والا، ارے یہ تو چھوڑو، میرے ریلیشن میں میری فیملی والے کیا میری تکلیف سے محفوظ ہے؟ ہر بندے کو، ہر بندی کو اپنے فیملی ممبروں سے کچھ نہ کچھ کمپلین ہوتی ہے، حتیٰ کہ باپ کو اولاد سے کمپلین ہوتی ہے، اولاد کو باپ سے کمپلین ہوتی ہے۔ ہم تو بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے، بہن کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ کہ جس کو ہم لائف پارٹنر بناتے اس کو بھی ستاتے، تکلیفیں پہنچاتے، تو اب بتاؤ کہاں ہماری محبت اور کہاں نبی؟ تو اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو آج سے ارادہ کرو، اور ربیع الاول کا یہ پیغام یہاں سے لے کے جاؤ، ربیع الاول کا یہ میسج لے کے جاؤ، اور دل میں ارادہ کر کے جاؤ کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بغیر میری، جب تک میں مجبور نہ ہو جاؤں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ جانور کو بھی نہیں۔ جی ہاں، یہ میری بات سنو، مثلا آپ جا رہے ہیں، کتا سو رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا نہیں، اس کی نیند خراب مت کرو۔ بھائی کیوں؟ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے سوئے ہوئے کتے کو دیلا مارتے ہیں۔ علماء نے منع کیا ہے کہ جانور کو بھی بغیر وجہ کے آدمی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو بھی بلا قصور جانور کو مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے ٹیرس کو اسلام کے ساتھ جوائنٹ کر دیا، حالانکہ اتنا سیریس مذہب دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا کہ جس نے جانوروں تک کا خیال کیا ہو، جانور تک پر رحم کرنے کی تعلیم جو مذہب دے رہا ہو، جو نبی دے رہے ہو۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک اونٹ آیا آپ کے سامنے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دے رکھا تھا، یہ معجزہ کہلاتا ہے نبی کا، جو چمتکاری چیز ہوتی ہے، انبلیویبل جو چیز ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہ فلانے آدمی کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہاری کمپلین مجھ سے کر رہا ہے کہ تم مجھ سے کام زیادہ دیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو۔ اب بتاؤ، نبی علیہ السلام اونٹ کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھو دکان میں لیبر رکھتے ہیں، کھیتوں میں لیبر رکھتے ہیں، کام زیادہ دیتے ہیں، بیچارہ جا رہا ہو ادھر پیسہ مانگا کر، پیسہ وہ بھائی وہ تمہارے یہاں کام کرتا ہے تو پیسے تو مانگے گا نہیں، تم اس حساب سے اس کو چکتے نہیں ہو۔ پہلی تاریخ ہو گئی، 10 تاریخ ہو گئی، تم پیسے نہیں دیتے، اس کو دودھ والے کو دینے، رکشہ والے کو دینے، اس کے بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں تو پپا 10 روپیہ لاؤ، 20 روپیہ لاؤ، تو کہا کہ وہ پٹیل کے پاس نہیں مانگے گا تو کس کے پاس مانگے گا؟ تمہارے کھیت میں کام کرتا ہے، تمہارے دکان میں کام کرتا ہے، تو تمہارا کام تھا کہ تم اپنے لیبر کو مطمئن رکھتے، اس کو موقع نہ دیتے تم سے مانگنے کا۔ ٹائم ٹو ٹائم جب تم کام لے رہے ہو تو ٹائم ٹو ٹائم اس کو اس کی سیلری دو۔ یہ نبی سکھاتے ہیں، یہ اصل سیرت کا پیغام ہے کہ ہم جب لوگوں سے، جب نبی تو جانور کا حق دلا رہے ہیں، اونٹ کا حق دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم کام لے رہے ہو اور کھانا کم دیتے ہو۔ آج دیکھو ہم کتنا کام کرا لیتے ہیں، ماشاءاللہ تختی بھی گھر کے باہر لگ جاتی ہے، ماشاءاللہ کا بورڈ لکھا ہوتا ہے، ھذا من فضل ربی کا بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے سب کا نہیں، اللہ معاف کرے۔ کتنے لیبر کو ہوتا ہے کہ فرنیچر والے کا باقی ہے، لائٹ فٹنگ والے کا باقی ہے، پلمبر کا باقی ہے، سب کا باقی ہے، اور تم نے ھذا من فضل ربی لکھ دیا ہے۔ بھائی جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے۔ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی، کنڈیشن نہیں تھا، تو چھوٹا مکان بناتے، چھوٹا فرنیچر بناتے۔ جب آپ نے بنایا ہے اور کام لیا ہے تو لیبروں کے پیسے دو۔
انکار کرتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ یہ تو مہینوں گزر جاتے ہیں، بیچارہ چکر کاٹتا رہتا ہے، چکر کرتا رہتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، لیکن پیسے نہیں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی درجنوں مثالیں ہیں۔ تو نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے، ربیع الاول کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی کا حق نہیں مانا، ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے۔ ہم اس کی نیت کریں کہ ربیع الاول کی حقیقی ریئلی اگر سیلیبریٹی آپ چاہتے ہیں تو ڈیکوریٹ نہیں ہے، مائکروفون پر زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ نبی نے جو تعلیم، جو گائیڈ لائن شریعت کے عنوان سے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس کو ہم گلے سے لگائیں، ہمارے سماج میں لائیں، ہماری پریکٹیکلی لائف میں لائیں۔ ہمارے گھر شادی ہے، مولانا کو پوچھیں شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ کوئی عذر ہے بھائی ہونا جی مون تو دوسری چیز میں کیوں تم منواتے ہو اس کے بعد زبردستی؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے جو مرد کہتے ہیں گھر میں بھائی مون تو نہ دیا۔ ان کو منوانا اپنا کام ہے، پیار محبت سے کہو گے دیکھو شریعت اپنے تو ماشاءاللہ اللہ کے رسول کو مانتے تو آپ پہ تو شریعت کا حکم اپنا تھوڑی۔ اور ایک عورتیں ایسی نہیں ہے، اگر آپ ان کو اللہ رسول کا واسطہ دو تو انشاءاللہ آپ سے زیادہ ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ رسول کی محبت زیادہ ان کے دلوں میں، وہ فوراً ایکسپٹ کرے گی اگر صحیح طور پر آپ ان کو بتاؤ گے۔ موت میت کے موقع پر، شادی کے موقع پر، ریسیپشن کے موقع پر، اوپننگ کے موقع پر، ان موقعوں پر ہم شریعت کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ شریعت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دکان کے اوپننگ ہو رہی ہے تو بھول گئے کہ مسلمان ہیں۔ ارے بھائی تم اوپننگ کر رہے ہو تو پہلے مسلمان کے طریقے سے تمہارے گھر کی، تمہاری دکان کی، تمہاری فیکٹری کی اوپننگ ہونی چاہیے تھی۔ پھر کہتے مذہب برکت نہ تھی، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ تم نے ریبن کٹوایا تو پہلے یاسین پڑھوانا تو برکت ہوتی۔ یاسین شریف پڑھاؤ، سورہ بقرہ پڑھاؤ تو یہ چیزیں برکت دیتی ہے۔ کیک کاٹو گے، سیلیبریٹی کرو گے تو یہ تو برکتیں اٹھا لے گی۔ جو ریئل کام ہے وہ کرو۔ کھلانا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، خوشی کے موقع پر کھلانا ہو تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ میں مفتی ہوں اور میں آپ کو اس کی فتویٰ دیتا ہوں کہ مثلا آپ دکان کے اوپننگ کرا رہے ہیں، مکان کے اوپننگ کرا رہے ہیں، آپ اپنی استعداد، اپنی کنڈیشن کے مطابق دعوت کرنا چاہتے ہیں، کرو، کون منع کرتا ہے؟ جو چیزیں شریعت میں ہے آپ مفتیوں سے پوچھ کے کرو، کیوں نہیں کرتے؟ مفتیوں سے پوچھو، کانٹیکٹ میں رہو، علماء کے کانٹیکٹ میں رہو۔ یہ اصل ربیع الاول اور محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا نہیں کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میرا ایک فرینڈ ہو اور وہ کہے گیا مجھے تم سے بالکل دلی لگاؤ، اور میں جو بات کہوں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہی جاتا ہو، تو کیا کہیں گے کہ تمہارا دشمن جیسے تم دوست ہے؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے اور ہر بات میں میرے اگینسٹ میں جا رہا ہے، ہر بات میں میرے اگینسٹ میں جا رہا ہے، تو کون اس کو دوست کہے گا؟ آج ہمارا حال دیکھو، ہم ہر چیز میں نبی کے اگینسٹ میں جانے کی کوشش، شریعت کے اگینسٹ میں جانے کی کوشش، ہر چیز میں۔ کوئی چیز بھائی بھول بھال سے ہو گئی ہو تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ہم لوگ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، پھر رونا روتے ہیں کہ نہ عزت ملتی ہے، نہ جو ہے کوئی سکون مل رہا ہے۔ تو بھائی کیسے ملے گا؟ اللہ رسول ناراض ہے تو کس طرح آپ کو سکون ملے گا؟ سکون آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، اپنی لائف کا صحیح انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو میری ایک بات آپ دھیان سے سن لو، چاہے مرد چاہے عورت، لیڈیز جینٹس ایوری، جو بھی ہو، سب شریعت کا احترام کرو۔ شریعت کا احترام سمجھتے ہیں جو کہہ رہا ہوں؟ شریعت نے جو لو ہے، لو اس کا فالو کرنا تو سیکنڈ نمبر ہے۔
احترام دو سے مفتی صاحب اگر کسو اپنا دن نہ بولتے سرکاری قائدے کے آگے ایسا نہیں بولتے قائدوں کے وہاں یار پولیس کو قائدوں جا کر بولوں پڑے وہاں کہتے نہیں کہتے تو یہاں کی یہی بات بولنی چاہیے بس شریعت کا کام اس کے آگے میں کوئی نہیں کہہ سکتے قرآن حدیث کی بات آگے خلاص یہ مزاج بناؤ یہ ذہن بناؤ ربیع الاول یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ اتنی محبت کہ انہوں نے جو احکام دیے ہیں اس میں آدمی یہی سمجھے کہ اس میں ہی میرا فائدہ ہے چاہے مجھے نظر آتا نہ آتا ہو لیکن اللہ رسول نے جو حکم دیے ہیں وہ میرے اور ساری انسانیت کے فائدے کے اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کی ذات کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے جب نبی کی ذات رحمت ہے تو نبی کی ذات کیسے رحمت بنے گی آپ کی تعلیمات رحمت ہے آپ نے جو جو سندیش دیے ہیں جو جو احکام بتائے ہیں صرف نماز روزہ نہیں یہ تو ایک بنیادی ہے نماز اور یہ چیزیں تو بنیادی ہے بنیاد میں ہی کمزوری ہے تو دوسری چیزوں کی کیا بات ہے یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نماز اور حلال روزی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ تو ایک بنیادی پلر ہے اس کے علاوہ شریعت بہت کچھ ہے اس لیے آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ میں جان بوجھ کر جانے میں انجانے میں ہو جائے اللہ کا غفور رحیم ہے لیکن جان بوجھ کر میں شریعت کے کسی بھی قانون کا النگھن نہیں کروں گا شریعت کے کسی قانون کو میں جو ہے جان بوجھ کے نہیں توڑوں گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ نیت کرو انشاءاللہ یہ ربیع الاول کا حقیقی میسج ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین